نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب انسانیت چینل کی پیاری بیٹیوں، بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج میں ایک بہت خاص عمل آپ کے لیے لے کے آئی ہوں جو کہ ہے سورہ فاتحہ اور اس کی کچھ آیات کے وظائف۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ جو کہ مکمل ایک دعا ہے، اس کی 7 آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن، ام الکتاب اور یہ الشفا بھی ہے۔ اس سورت سے شفا بھی ملتی ہے۔ اس سورت کے پڑھنے سے جس مریض کو سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا جائے تو اسے اس کی تکلیف میں شفا ملتی ہے۔ ویسے تو قرآن پاک سارا ہی مکمل طور پر شفا ہی ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے بہت سارے فائدے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت عظیم سورت ہے اور اس کا پڑھنا بابرکت ہے۔ تو میں آج آپ کے لیے سورہ فاتحہ کا جو یہ تحفہ لے کے آئی ہوں، یہ بہت خاص وظیفہ ہے۔ جو کوئی بھی یہ سورہ فاتحہ کا ورد کرے گا یا اس کی آیات کو پڑھے گا، روزانہ اپنا ان آیات کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں سے، برکتوں سے اور رحمتوں سے اور بے انتہا خوشیوں سے نواز دے گا۔ اور وہ شخص جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گا تو وہ اس کو ہر چیز سونے میں، چاندی میں بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہر حاجت پوری ہوتی ہے جو سورہ فاتحہ کا ورد کرتا ہے یا اس کا ذکر کرتا ہے۔ جو کوئی سورہ فاتحہ کو کثرت سے پڑھتا ہے اس کی تمام جائز حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے یا کوئی مشکل پیش آئے یا کوئی پریشانی ہو تو آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کرنی ہے اور پڑھنے کے بعد پرسکون ہو کر آپ نے ایک تسبیح الحمدللہ کی مکمل پڑھنی ہے۔ آپ یہ پوری سورت بھی 100 بار پڑھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کو یہ پڑھنا مشکل لگے تو آپ صرف اور صرف الحمدللہ رب العالمین پڑھیں یا مکمل سورت پڑھیں۔ پھر اللہ کے حضور سب سے پہلے تو شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے کی اور ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ اپنے تمام مطالبے یا جو بھی آپ کو حاجات ہیں وہ اللہ کے حضور پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور شکر کرنے والے کی بھی دعا سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا کر شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرا بندہ شکر ادا کر رہا ہے تو میں اس کی بات کو سنوں گا۔ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، سجدے میں رو کر گر گرا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا سیکھے۔ وہ رحیم ہے اور بڑا ہی بے نیاز ہے، عطا کرنے والا ہے۔ وہ غیب کے خزانوں سے بے انتہا نوازنے والا ہے، روزی میں برکت ڈالنے والا ہے، رزق کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات کو پوری کرنے والا ہے۔ اس سے مانگ کے تو دیکھو۔ غرض یہ کہ اگر اولاد جو بے اولاد ہیں وہ اولاد کی غرض سے، نعمت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گرا کر مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا۔ آپ روزانہ ایک تسبیح سورہ فاتحہ کی پڑھیں اور دعا کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی سننے والا ہے۔ سورہ فاتحہ چونکہ نماز کا ایک رکن ہے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا کہ جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی تو وہ نماز
ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کا مطلب دعا ہے، اور سورہ فاتحہ ایک خوبصورت اور ایک مکمل دعا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ الرحمن الرحیم، تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اس بندے نے میری ثنا کی۔ مالک یوم الدین، اس بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس بندے اور میرے درمیان اس کے تمام معاملات ہیں۔ اور جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، جب بندہ یہ پڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مانگو گے وہ ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار آزماتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے، اس سے ہمارا ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے اور کارآمد بھی ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھیں، اس صورت کا ورد کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اللہ حافظ۔